بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت ہوا وائس میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی دلچسپ سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل بنت ہوا وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہماری کلاس میں ایک نئی لڑکی آئی تھی جس کا نام مہوش تھا۔ مہوش کے لیے کچھ دن تو اسکول کا ماحول اجنبی رہا، پھر وہ رفتہ رفتہ شناساسی ہو گئی۔ وہ کلاس روم میں میرے ساتھ ہی بیٹھتی تھی، اس لیے میری اس سے اچھی دوستی ہو گئی۔ ایک دن وہ کچھ اداس سے نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی، لیکن اس نے بات کو ٹالنا چاہا۔ آخر میرے مسلسل اصرار پر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر اس نے کچھ اس طرح سے کہانی مجھے سنائی۔ وہ بولی، میرے ایک بھائی کا نام سلمان تھا۔ وہ مجھ سے 6 برس بڑے تھے۔ وہ بھی میٹرک کرنے اسی اسکول میں آئے تھے۔ ہمارے گاؤں کی طرف سے اسکول کے 2 راستے جاتے تھے۔ ایک راستہ صاف ستھرا ہے، اس سے گزرتے وقت بعض کسانوں کے چھوٹے چھوٹے گھر آتے ہیں۔ وہ راستہ خاصا لمبا ہے، جبکہ دوسرا راستہ قدرے چھوٹا ہے، لیکن پرانے درختوں اور جھاڑیوں سے گزر کر ہمارے گاؤں میں پہنچتا ہے۔ اس راستے سے بہت کم لوگ سفر کرتے ہیں کیونکہ اس سے متعلق بہت سی پرسرار کہانیاں مشہور ہیں۔ سلمان بھائی اسی راستے سے اسکول آیا جایا کرتے تھے، مگر کبھی بھی انہیں وحشت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ امی انہیں بہت سمجھاتی کہ اس راستے سے نہ آیا جایا کرو، مگر سلمان بھائی مانتے نہیں تھے۔ اس راستے کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں جنات کا قبیلہ آباد ہے۔ کبھی کسی شخص کو وہاں زیورات سے لدی دلہن نظر آتی، کبھی سفید لباس میں ملبوس لوگوں کا ایک قافلہ دکھائی دیتا، اور کبھی لوگوں کا ایک مجمع اپنے سردار کے سامنے بیٹھا نظر آتا۔ اس طرح کی ناقابل یقین کہانیاں لوگ اس راستے کے بارے میں سنایا کرتے تھے۔ سلمان بھائی ہمیشہ اس شارٹ کٹ راستے کو منتخب کرتے۔ ماں کے علاوہ ابو، میں اور میری چھوٹی بہن بھی انہیں سمجھاتے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک دن سلمان بھائی گھر آئے تو کچھ گم سم سے تھے۔ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ ماں کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ آج مجھے کچھ زیادہ ہی تھکن محسوس ہو رہی ہے، مجھے کچھ دیر آرام کرنے دے۔ جب سلمان بھائی شام کو نیند سے جاگے تو بخار کی شدت سے جل رہے تھے۔ ماں اس لیے زیادہ پریشان تھی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ سلمان کا گزر ایک خوفناک اور پرسرار راستے سے ہوتا ہے۔ سلمان بھائی اس طرح ایک ہفتے تک بیمار رہے۔ والد صاحب بھائی کو شہر بھی علاج کے لیے لے کر گئے اور ماں کے کہنے پر ایک بزرگ کے پاس بھی لے کر گئے۔ بزرگ نے ان پر دم کیا اور انہیں مسلسل 1 مہینے تک دم کروانے کو کہا۔ آہستہ آہستہ ان کی حالت بہتر ہونے لگی۔ اب وہ دوبارہ اسکول جانے کے قابل ہو گئے۔ اسکول جانے کے بعد پتہ چلا کہ 2 دن بعد سالانہ امتحان شروع ہو رہے تھے اور بھائی کی بالکل تیاری نہیں تھی، لیکن بھائی کو اس بات کی ذرا بھی پریشانی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ سب کے لاکھ منع کرنے کے باوجود انہوں نے اس پرسرار راستے کو نہیں چھوڑا، اور جب ان کا رزلٹ آیا تو سب لوگ حیران رہ گئے کہ بغیر تیاری وہ اتنے اچھے نمبروں سے کیسے پاس ہو گئے۔ یہ راز تو اس وقت کھلا جب سلمان بھائی کا رویہ روز بروز عجیب ہونے لگا، کھوئے کھوئے گم سم رہنے لگے۔ ایک دن ماں نے بہت پیار سے اس کی وجہ پوچھی تو سلمان بھائی نے کہا، مجھے ایک جن زادی سے عشق ہو گیا ہے۔ سب بہت حیران ہوئے۔ جب ماں نے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو بھائی نے بتایا کہ جس روز ان کی طبیعت خراب تھی، وہ گھر واپس آ رہے تھے، تب اسکول کے کچھ شرارتی لڑکوں نے ان کا پیچھا کیا۔ یہ وہ لڑکے تھے جو سلمان بھائی سے حسد کرتے تھے، کیونکہ سلمان بھائی پڑھائی میں اچھے تھے۔ تمام ٹیچرز ان کی تعریف کیا کرتے تھے، جو ان لڑکوں کو بری لگتی تھی۔ وہ لڑکے جب سلمان بھائی کے پیچھے اس جنگل میں پہنچے تو سلمان بھائی سے جھگڑا شروع کر دیا اور انہیں مارنے کی کوشش کی۔ عین اسی وقت نہ جانے کہاں سے ان لڑکوں پر پتھروں کی بارش ہو گئی۔ وہ تمام لڑکے ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تب سلمان بھائی کو بھی
خوف محسوس ہوا اور اسی ڈر کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ جب طبیعت ذرا سنبھلی اور انہوں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کیا تو ایک بار پھر ان کے دل میں اسی راستے سے گزرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس راستے پر جا نکلے۔ ابھی وہ اس راستے کے درمیان ہی پہنچے تھے کہ پیچھے سے کسی کی آواز آئی، میں نے تمہارا انتظار 1 مہینے تک کیا ہے، میں تمہارے لیے یہاں کھڑی رہتی ہوں۔ اس طرح کے جملے سلمان بھائی کے کانوں سے ٹکرائے تو ان کی جیسے جان ہی نکل گئی۔ جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو ایک ہم عمر خوبصورت لڑکی تھی جو ایک درخت کے جھولے سے جھول رہی تھی۔ اس لڑکی نے کہا، بولو، اتنے دن تم کہاں تھے؟ لیکن سلمان بھائی میں کچھ بولنے کی ہمت کہاں تھی۔ خوف کی وجہ سے دل دھک دھک کر رہا تھا اور پیشانی پسینے سے چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ سلمان نے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ بولی، ڈرو نہیں، میں وہی ہوں جس نے تمہیں ان شریر لڑکوں سے بچایا تھا۔ میں نے اس وقت بھی تمہیں بہت آوازیں دیں مگر تم بھی شاید ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے۔ مجھے دیکھو، کیا میں ڈرنے والی چیز لگتی ہوں؟ تب سلمان بھائی نے تھوڑی ہمت کی اور اس کو غور سے دیکھا۔ وہ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جو چہرے پر معصومیت سجائے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلمان کا خوف کم ہوا تو اس نے لڑکی سے پوچھا، تم رہتی کہاں ہو اس خوفناک جنگل میں؟ یہ سن کر وہ لڑکی بے تحاشا ہنسنا شروع ہو گئی۔ خوفناک جنگل؟ تم سے کس نے یہ بات کہی؟ ارے یہاں میرا گھر ہے جہاں میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی ہوں، چلو تمہیں میں اپنا گھر بھی دکھاؤں۔ سلمان بھائی کو جواب دیتے اس سے پہلے ہی لڑکی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور چل دی۔ ابھی 2 قدم ہی چلے ہوں گے کہ انہیں دائیں بائیں مکانات کی قطاریں نظر آنے لگیں۔ ادھر ادھر لوگ بھی کام کرتے ہوئے نظر آنے لگے۔ کچھ لوگ گھر کی طرف جا رہے تھے اور کہیں کچھ بچے بھی کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سلمان بھائی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ روز وہاں سے گزرتے ہیں لیکن آج تک یہ سب لوگ انہیں کبھی نظر نہیں آئے۔ آخر بھائی نے کانپتی آواز کے ساتھ یہ سوال پوچھ ہی لیا، یہ لوگ کون ہیں؟ پہلے یہ بستی مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ لڑکی یہ بات سن کر پھر سے ہنسنے لگی اور بولی، یہ سب لوگ جنات ہیں اور میرا تعلق بھی جنات کی قوم سے ہے۔ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ سلمان بھائی یہ سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ لڑکی نے ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھے تو کہنے لگی، تم ڈرو نہیں، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تب بھائی نے کہا، آج بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے جانے دو، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج تم جاؤ لیکن کل تم ضرور آنا اور شام کے وقت آنا، میں تمہیں اپنے بابا سے ملواؤں گی۔ لڑکی کی اجازت ملنے پر سلمان بھائی نے جلدی سے گھر کی راہ لی اور سارے راستے میں اس جن زادی کے بارے میں سوچتے رہے۔ دوسرے دن سلمان بھائی پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ وہ کچھ کھوئے کھوئے گم سم سے تھے۔ انہیں بار بار اس جن زادی کا خیال آ رہا تھا اور ان کا دل انہیں اس جن زادی سے ملنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ اسی طرح شام ہو گئی۔ ماں کی نظروں سے بچ کر وہ گھر سے نکلے اور اس پرسرار بستی کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اندھیرا پھیل رہا تھا لیکن اب بھائی کو ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک جھاڑیوں سے وہی جن زادی نمودار ہوئی۔ اس جن زادی نے قریب آ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئی۔ وہاں اس نے بھائی کو اپنے گھر والوں سے ملوایا اور خاطر تواضع بھی کی اور پھر واپس وہیں چھوڑ گئی۔ سلمان بھائی گھر واپس آئے تو گھر والے بہت پریشان تھے۔ ماں نے تو رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ سب کے پوچھنے پر انہوں نے یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے اس بات کو سن کر۔ ماں یہ ماجرا سن کر بے ہوش ہو گئی۔ سلمان بھائی نے ماں سے کہا کہ وہ کل شام پھر سے وہاں جائیں گے اور جن زادی کو ساتھ لے کر آئیں گے اور سب لوگوں سے بھی ملوائیں گے۔ ابا اماں یہ سن کر بہت پریشان تھے۔ آخر انہیں گاؤں کے مولوی صاحب کا خیال آیا جو جھاڑ پھونک کرنے اور جن اتارنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے ان کی مدد لینے کا سوچا اور مطمئن ہو کر سو گئے۔ اگلی صبح جب اماں ابا جاگے تو سلمان بھائی کمرے میں نہیں تھے۔
انہیں بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں وہی جنات اٹھا کر لے گئے ہیں۔ شاید ان کو اماں ابا کے ارادوں کا علم ہو گیا تھا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جب کبھی کبھار وہ جنگل سے گزرتے ہیں تو انہیں سلمان بھائی نظر آتے ہیں۔ جب وہ بھائی کو آواز دیتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ماں سلمان بھائی کو یاد کر کے روتی ہے۔ میں بھی اسی سکول میں پڑھتی ہوں جہاں سلمان بھائی پڑھتے تھے۔ ماں مجھے روز تاکید کر کے بھیجتی ہے کہ اس راستے سے نہ جانا۔ میں روز اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر آتی ہوں، لیکن افسوس کہ میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مہوش کے بھائی کا یہ قصہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہانی من گھڑت تھی یا واقعی مہوش کے بھائی سلمان کو جن اٹھا کر لے گئے تھے۔ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بنت حبا وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔